قاعدہ قرآن و حدیث دے وچ بھی کوئی ذکر ہے یا ماش یہ ایک اپنے ڈھکوسلے نے اپنی طرف یہ سارا کچھ بنایا ہوا ہے؟ انشاءاللہ تعالی اس حوالے نال گفتگو ہوئے گی۔ اور اس تو پہلے گل سمجھنی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے مطابق اپنی روحانیت کے نال جڑی چیز بھی پیدا کی ہے، مگر اس سوال کا جواب اللہ تعالیٰ نے اس مادی طور پر سانو عطا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سانو اس مادی طور پر سمجھا دیتا، مادی طور پر جواب دے دیتا تاکہ کل نو کوئی بندے کسی قسم کا اعتراض نہ کرن، سوال نہ اٹھان۔ اگر اسی اولیاء کرام کی گل کریے تو یہ فہرست بڑی لمبی ہے، یہ بیان کرنا ناممکن ہے، مگر سوال اتنے پیدا ہوتا ہے، یہ پیدا ہوتا ہے جہاں اسی اولیاء کرام کے نال نسبت رکھنے ہیں، تعلقات رکھنے ہیں، انہوں کے ہاتھوں میں اسی ہاتھ دینے ہیں، اور ذریعہ جڑا ہے وہ پھر سانو رب کی بارگاہ دے وچ لے کے جاندے نے۔ کیوں نہ اسی وہ تعلق خود نہ بنا لیں، وہ تعلق رب دے نال خود نہ کر لیں۔ اب میں جی قرآن مجید کی آیات بشینہ تلاوت کی تھی، یہ سورۃ کہف ہے، سورۃ کہف کی آیات نمبر 28 ان اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، اے میرے بندو، اے میرے لوگوں، تسی انہاں بندیاں دے نال جڑ جاؤ، انہاں دی سنگت وچ آ جاؤ، یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، جڑے دن رات میرا ذکر کرتے، جڑا دن رات میرا ذکر کرتے میری عبادت و بندگی کرتے ہیں۔ آگے فرمایا یریدون وجہہ، اور میرے دیدار میں مشتاق رہتے، ہر لمحہ ہر گھڑی میرے دیدار کی انہوں آرزو ہوتی۔ آگے فرمایا وَلَا تَعْدُوا عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وہ جڑے لوگ نے وہ دنیا کو کٹ جاتے ہیں، دنیا کو دور ہو جاتے ہیں، دنیا کو اپنی توجہ ہٹا دیتے ہیں، انہوں کی نگاہ جڑی ہوتی ہے وہ دنیا پہ نہیں ہوتی، وہ اگر انہوں کی نگاہ جڑی ہے وہ میرے دیدار پہ ہوتی۔ یہ میں ترجمہ کر رہا ہوں، اور ان کی اسی ابتدا میں دیکھیے رب نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، اے میرے بندو تسی میرے انہاں بندیاں دے نال جڑ جاؤ، نسبت قائم کر لو، تعلق بنا لو، انہاں دے نال اٹھنا بیٹھنا بنا لو۔ جب رب نے یہ گل کی تو بندے نے سوال کیا مولا انہاں نال اسی جڑنا تو تیری بارگاہ وچ آنا، کیوں نہ اسی یہ درمیان دے وچ جڑا واسطہ وسیلہ انہوں ختم کر کے تیری بارگاہ دے وچ نہ آ جائے۔ جب بندے نے سوال کیا کہ مولا اسی ڈائریکٹ تیرے نال رابطہ کرنا چاہتے ہیں، ڈائریکٹ تینوں یاد کرنا چاہتے ہیں، ڈائریکٹ تیرے نال اسی حمد و کلام ہونا چاہتے ہیں، تینوں پانا چاہتے ہیں، رب نے فرمایا نہ میرے بندے ایک کام نہ کر۔ اور ان کی مثال اللہ تعالیٰ نے سامنے اس مادی ماحول دے دے دی۔ مثال تسی لو ساڑا چک کے ایک نمبر سانو سے اسی گھر بنایا تو بجلی کی ضرورت پہ گئی، بجلی کی جو ضرورت پئی تے اسی کی کیتا درخواست لکھی تے سانو پتہ چلیا کہ بجلی کتنے بنتی ہے، ڈیمیج بنتی، اسی وہ درخواست لے کے ڈیم دے وچ چلے گئے، پھر میرا ڈیم چلے گا تو اسی انہوں جا کے کیا سکتے کہ چک وچوں آیا ہے سانو بجلی چاہیے، تو لہٰذا سانو بجلی دو۔ تو اب انہوں نے جواب کی دینا ہے، انہوں نے جواب یہ دینا ہے بھائی تو ایک چک وچوں آیا ہے کہ بجائے تینوں بجلی چاہیے مگر اسی تینوں ڈائریکٹ بجلی نہیں دی، اگر اسی تینوں بجلی دے دیتی ڈائریکٹ تیرا کھ نہیں رہنا، اسی بجلی دینے ہیں، اسی پاور ہاؤس بنائے ہیں، اسی اپنی بجلی جڑی سے بنتی ہے وہ پاور ہاؤس کو دینے ہیں۔ تو اسی ہوں کتوں آئے ہو؟ ان کا جی
ضلع فیصلہ آباد ہے، ان کے بجلی چاہیے، پھر فیصلہ آباد کا جڑا پاور ہاؤس ہے نا ضلع کا، اتنے چلے جاؤ، اتنے تمہیں بجلی لب جانی۔ ہوں اتوں چلے فیصلہ آباد پاور ہاؤس آ گیا، انہیں کہا جی سانو بجلی چاہیے، اچھی بجلی لوانی۔ انہیں کہا ٹھیک ہے بجلی تو تسی لوانی ہے، مگر بجلی تمہیں بھی اتوں نہیں لبنی۔ ہاں یہ ہے کہ درخواست تسی اتنے جمع کراؤ، مگر کنیکشن جڑا تمہیں ملنا نا وہ ساڈا اس علاقے میں ٹرانسفارم لگیا ہے، اتوں تمہیں کنیکشن لبے گا۔ ڈائریکٹ اسی پاور ہاؤس چ بجلی نہیں دے سکتے، اگر دے دیتی تو تہاڈا کھ نہیں رہنا۔ ہوں واپس پنڈ دے وچ آ گیا، ہوں اس بجلی مکینیکل آ گیا، اور ٹرانسفارمر تو جدو کنیکشن دین لگیا نا، ہوں کاریگر بجلی کا کی کہندا ہے، بھائی گل اس طرح ہے کنیکشن تو تیرا ہو گیا ہے، کنیکشن تیرا ہو گیا ہے، مگر ہوں اس تو پہلے تینوں ایک کام اور کرنا پینا ہے، وہ کام یہ کرنا پینا ہے کہ اندے نال تینوں سٹیبلائزر رکھنا پینا ہے، کیونکہ بجلی کی لہر کدی تیز ہوتی ہے کدی کٹ ہوتی ہے۔ اگر تیز ہوئی تیرے فریج تیرے اے سی سارا کچھ سڑ جانا ہے، کٹ ہوئی پھر بھی نقصان ہوئے گا تیرا۔ تو بجلی نو سنبھالن واسطے پورا کرن واسطے تینوں سٹیبلائزر رکھنا پینا ہے۔ اگر پچھو لہر تیز آ گئی تو انہیں سٹیبلائزر نے سنبھال لینا ہے، کٹ ہوئی تو پوری کر کے تینوں دے گا، تیرا نقصان نہیں ہوئے گا۔ ہوں اتنے بجلی لگ گئی، روشنی ہوگی، انہیں سارا کچھ جڑا کیتا صرف ایک روشنی نہیں کیتا، نور روشنی پان دے خاطر۔ ہوں مثال رب کائنات نے اتنے مادی ماحول دے دے دیتی کہ انسان کو جب نور چاہیے ہوئے، روشنی چاہیے ہوئے تو انہوں ڈائریکٹ ڈیم دے وچوں بجلی نہیں لگ سکتی، حالانکہ اتنے بجلی بنتی کھیندی پانی دی مادہ ہے، پانی مادہ تے انسان بھی مادہ کا بنیا، وہ بھی مادہ، اور ایک پانی کی لہر ہوتی ہے، اس لہر کے نال بجلی بن رہی، انسان بھی مادہ کا بنیا، مگر وہ پانی کی جڑی لہر ہے اور ایک انسان جڑا مادہ ہے، اس مادے کو مادہ برداشت نہیں کر سکتا۔ رب نے فرمایا تو ڈائریکٹ میری بارگاہ میں اس طرح آئے گا، جڑی ایک پانی کی آبرش ہے وہ تو نہیں برداشت کر سکتا، میری بارگاہ کس طرح پہنچے گا۔ رب نے فرمایا وَاسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، تسی ڈائریکٹ میری بارگاہ دے وچ نہ آؤ، بلکہ میرے جڑے ذکر کرنے والے لوگ نے انہاں دے نال جڑ جاؤ، انہاں دے نال جڑو گے تو پھر تانوں کچھ فائدہ ہوئے گا۔ اور دیکھو تو پہلا ٹائم اتنے بجلی بن گئی، رب کائنات کا نور، یہ تمہیں میں ایک مثال دیتی، مگر یہ مثال تسی تشبیہ حدت نہیں کرنی۔ رب کائنات نے قرآن میں سوال پیدا ہو رہے ہیں اور سوال کا جواب سارے سامنے آ گیا، اور رب کائنات کا جڑا نور ہے اور نور علا نور ہے، اس نور نے اپنے نور دے وچوں جڑا نور پیدا کیتا اس ذات مصطفیٰ، یعنی ذات مصطفیٰ نے پیدا کیتا ایک ٹائم کی شکل، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے آپ دے نالین مبارک کے خان دے ذریعہ وچوں ایک نہیں ہزاروں تربیلے پیدا ہو جائے، مگر اور ٹائم بڑھیا ایک نور کا، پھر اس تو بعد وہ نور اگے تقسیم ہویا تو اگے رب کائنات نے پاور حوصلہ دیتے، رب کائنات نے پاور حوصلہ دیتے، اور انہاں وچوں سارا نالوں بڑا پاور ہاؤس جڑا ہے وہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مگر ڈائریکٹ آدمی ادھر بھی رابطہ نہیں کر سکتا۔ اگوں پھر انہوں نے ٹرانسفارمر لا دیتے، ان کی وجہ کی ہے؟ ان کی دوستوں وجہ ہے جڑا شیخ کامل ہوتا ہے، جڑا ولی کامل ہوتا ہے، اپنی مرید نو ان کی اصلاح کرتا ہے، انہوں نماز روزے حج زکات کا حکم دیتا ہے، انہوں نیک اعمال کا حکم دیتا ہے، برائی کو منع کرتا ہے، مگر انسان بشری دکھاتا ہے، پھر بھی کوئی خطا ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے، کوئی بھول چک ہو جائے، کوئی گناہ سرزد ہو جائے، جب انہوں نے نال نسبت ہوتی ہے، انہوں نے نال جب تعلقات ہوتے ہیں، انہوں نے ہاتھوں میں ہاتھ دیتے ہوتے ہیں، پھر وہ جڑی اونچ نیچ ہوتی ہے نا انہوں پھر کنٹرول کر کے اگے پھر صحیح سلامت لے کے جاتے آہ نسبت، یہ ہے اولیاء کرام کا نسبت۔
اور پھر جڑا سی ہاتھاں وچ ہاتھ دے دے شیخ دے نال بیٹھ ہو ہاتھاں وچ ہاتھ دے دے بیٹھ ہو گیا. اور یہ سلسلہ کوئی آئینہ نہیں, یہ سلسلہ آئینہ نہیں, یہ 1400 سال پہلے تک چل رہا ہے. سورۃ فتح اٹھا قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین یبایعون کہ جو صلح حدیبیہ ہویا تو صحابہ کرام سے موجود 1400 صحابہ کرام 1400 صحابہ کرام دے ہاتھ دے ہوتے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت آپ نے دے ہاتھ دے ہوتے صحابہ کرام نے بیعت لی. اور قرآن نے بڑے واضح طور پر فرمایا اللہ فوق ایدیہم, محبوب ہے تیرا ہاتھ نہیں ساڈا ہاتھ. اوئی سنت نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم در نسل چلتی آئی. صحابہ کرام نے بھی یہی طریقہ رکھا, اہل بیت نے بھی یہی لکھا, بس ہر اور آمدہ لوگ انہوں نے بھی یہی طریقے ہاتھاں دے وچ ہاتھ دے کے. اور پھر دیکھو چلو یہ تو ہوگی گل حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی بات, کیا رب نے بھی بیعت کی تھی؟ کیا رب نے بھی یہ کوئی طریقہ اپنایا؟ ہاں رب نے طریقہ اپنایا ہے. رب کائنات نے طریقہ اپنایا. حدیث شریف دارمی شریف کی حدیث سے دوسری جلد وچ اودے چ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان میں رات نو آرام فرمانے رات کی گل سی. اور میں کی دیکھیا رب دی ذات کو بڑی آسن صورت وچ دیکھیا. تے رب کائنات نے کی کیتا؟ رب کائنات نے اپنا دست مبارک میرے سینے تے رکھیا, پھر دست مبارک میرے پشت تے رکھیا. ادو ٹھنڈک میں محسوس ہوئی, رب کی طرفوں نور آ گیا, فیض لیا میرے سینے دے وچ آ گیا. رب نے بھی ہاتھ دے ہاتھ رکھ کے ہاتھ نال فیض اگے منتقل کیتا. نبی نے بھی کیتا, صحابہ کرام نے بھی کیتا, انبیاء کرام نے, دیگر اہل اللہ لوگوں نے کیتا. اور وہی طریقہ آج تک چلتا ہے. اور قرآن فرماتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ کہ اسی انہاں لوگوں دے نال جوڑ دے. الحمدللہ ساری خوش قسمتی ہے کہ اسی انہاں لوگوں دے نال جڑے ہوئے, ساری خوش قسمتی ہے تے اسی انہاں لوگوں دے نال جڑے ہوئے. اگر رب نے فرمایا ربهم بالغداۃ والعشی یرید, فرمایا کہ وہ جڑے لوگ ہیں نا میرے بندے نے وہ دن رات رب کا ذکر کرتے ہیں. اتنے ہوں پھر سوال پیدا ہو گیا, مولا ہوں تیرا دن رات ذکر کرتے ہیں تو تیرے قریب نہیں, تو ڈائریکٹ انہاں نال تیری بارگاہ میں چکی ہوئے, تو مولا اسی بھی تیرا ذکر کرنے ہیں, اسی بھی رب رب کرنے ہیں, دن رات تیری عبادت کرنے ہیں, دن رات تیری بندگی کرنے ہیں, قرآن پڑھنے ہیں, مولا نماز پڑھنے ہیں. رب نے ان کا جواب اگلی آیت میں دیکھ کر فرمایا یریدون وجہہ, اے میرے بندے تو نماز پڑھنا ہے اپنے نہیں پڑھنا, تینوں لالچ ہے, تینوں حرص ہے, تو نماز پڑھنا ہے, نیک کام جتنے بھی کرنا ہے تو ایک لالچ بھی بنا دے کرنا ہے. اور لالچ کی تینوں جنت کا لالچ, میں نماز پڑھاں گا جنت میں جاواں گا, میں رب کی عبادت کراں گا جنت میں جاواں گا, میں نیک کام کراں گا جنت میں جاواں گا, جہنم تو بچاں گا. تینوں یہ لالچ ہے, تینوں دنیا کا لالچ ہے کہ لوگاں کی نظر چ لوگ مینوں نمازی کہیں گے, میں اگر صدقہ خیرات کراں گا لوگ مینوں سخی کہیں گے, میں حاجی کراں گا لوگ مینوں حاجی کہیں گے. تو کرنا اس وجہ تو, مگر جڑے میرے بندے نے انہاں دا کی یریدون وجہہ, او ہر ٹائم مولا دے مخڑے دے بیٹھے رہے, انہوں نے دنیا کا کوئی لالچ نہیں, انہوں نے کوئی حرص و حوث نہیں. اگر ہے تو ایک کوئی ہے یریدون وجہہ, بس صرف مولا دا مخڑے دا انتظار, اور ہر ٹائم مولا دا مخڑے نو تکتے رہنے. اگر فرمایا ولا تقدو عیناک عنہم, بس انہوں نے یہ آرزو ہوندی. اور رب نے اگے حکم دیتا جا کر تسی انہاں نال جڑ گئے ہو, پھر انہاں دے نال جڑے رہ جائے, انہاں دے نال جڑے رہ جائے, انہاں تو دور نہ ہویا جائے. اگر دور ہوگے تو نقصان اٹھاؤ گے. کیوں؟ ہماری یہ دنیا ایک فتنہ ہے. اس دنیا کے بیچ جب لوگ پھنس جاتا ہے پھر نکلنا ہونا مشکل ہو جاتا ہے. اور اے میرے جڑے بندے نے تسی انہاں دے نال اس طرح جڑ جانا ہے تے اودے نگاہ ٹک جاوے, پھر تسی نگاہ نہیں ہٹانی, اپنے آپ کو پیچھے نہیں کرنا, بلکہ قربت خاص دے وچ لیا کے انہاں دے نال جڑ جانا کام طریقے نال.
عجیب میں آیات کا ترجمہ کر رہا ہوں. دیکھو آج جڑا مضمون ہے سورۃ کہف اٹھاؤ. سورۃ کہف وچ رب کائنات نے اولیاء کرام کی شان بیان کی. اور اس تو پہلے جڑے دو رکوع آ رہے ہیں اتنے رب کائنات نے اصحاب کہف کا ذکر کیتا ہے. جڑے اصحاب کہف نال اللہ لوگ ہیں سن انہاں دا ذکر کیتا اور ذکر بھی ایسا کیتا بڑا عجیب ذکر کیتا. اسی سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ اپنے انہاں بندیاں دے نال کیسا تعلق رکھتا ہے اور انہاں دے نال میں جڑی نسبت ہو جائے جن کی نسبت ہو جائے تعلق بن جائے انہاں دا ذکر بھی رب قرآن دے وچ فرما دے. اس تو پہلے میں گل کر کے اپنی میں قرآن مجید کی آیت کی طرف آواں گا. ہندوستان دے ایک بزرگ ہوئے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ. اور انہاں دے اکثر جڑے علماء دیوبند بڑے بڑے ہیں سن بڑے بڑے اکابر جڑے سن اور انہاں دے پے سن. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ انہاں نے اپنی کتاب دے اندر ایک واقعہ لکھا. واقعہ کنہ کا لکھا حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ کا. اور انہاں دی کتاب جڑی کتاب امداد المشتاق ایک کتاب ہے, دوسری شمائل امدادیہ. انہاں دونوں کتابوں میں آپ نے ایک تذکرہ لکھا ہے حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ فرماتے ہیں آپ بڑے پایا کمال دے بزرگ سن. حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بڑا کمال دے بزرگ آئے سن. آپ فرماتے ہیں ایک دن انہوں دی مجلس لگی ہوئی سی تو انہوں دی مجلس ایک کتا آ گیا. کتا آپ کمال کو مستی وچ بیٹھے ہوئے سن. آپ کا جلال بڑا سی. آپ نے اپنی نگاہ جڑی ہے نا نظر نگاہ جڑی اس کتے دے کر دی بس. اور نگاہ کرنے دے سی اس نگاہ دے نال حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا فیض ادھر منتقل ہو گیا. اور اگلا منظر دیکھو بڑا عجیب منظر آپ روایت کرتے ہیں اپنی امداد المشتاق کتاب میں. آپ فرماتے ہیں کہ اس تو بعد جب وہ کتا اس مجلس تو اٹھ کے باہر آیا نا ان کی کیفیت چینج ہو گئی. کیفیت چینج ہو گئی. اور جب چوک دے وچ آ کے بیٹھا نا باقی دے جڑے 30-40 کتے آئے انہوں نے کی کیتا ان دے گرد دائرہ بنا لیا چوکی کے بہ گئے. یعنی ولی کامل دی نظر پئی کتے دے اوتے تے اللہ تعالیٰ نے اے فیض نال کتے نو عطا کر دیتا. ان دے سامنے دوسرے کتے بھی ادب طریقے نال چوکے بہ گئے. حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ اور حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک نظر نال کتے نو اتنا فیض منتقل ہو جائے. ذرا دوستو سوچو کہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی نظر نال فیض کتنا منتقل ہو جائے. اور جدو حضور سیدنا غوث اعظم تو اگے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی نظر جیندے تے پے جائے تو ادھر کی عالم ہوئے گا. اور جیندے تے رب دی نظر پے جائے ذرا انہوں تو تصور چلے آؤ. قرآن خود فرمایا سایقولون ثلاثۃ رابعہم جڑے صحابہ کہف والا سی اور بادشاہ تو ڈر کے کیوں بادشاہ انہوں نے بڑا ظلم کرتا سی. ایک کچھ لوگ سن رب دی عبادت کرتے سن رب دے قرب خاص دے بندے سن. ایک راتوں رات لوگ کے چوری چوری جان لگی تاکہ اسی بادشاہ دے ظلم تو بچ جی ایک جگہ الگ رہ کے اسی رب دی عبادت کریں ساری عبادت میں کوئی خلل پیدا نہ ہو. اور جب وہ جان لگے تو انہوں دے نال ایک کتا بھی ہو گیا. ایک کتا بھی ہو گیا. ہوں وہ لوگ انہوں نے منع کر دیں کتے کو روکتے ہیں بھائی تو ہٹ جا اسی تو بادشاہ تو ڈرتے چلے ہیں انہیں ظلم و ستم تو چلے ہیں تاکہ عذاب آئے انہوں نے آئے ساڑھے دن آئے اسی رب تو ڈر کے چلے ہیں. تو کتا کہنے لگا نہیں میں بھی تو ہٹے نال جانا. وہ کتے کو مارتے ہیں چڑکتے ہیں مارتے ہیں مگر کتا نہیں ہٹتا. کتا نہیں ہٹتا. کتے نے رب دی بارے والی التجا کی مولا جی مینوں بھی زبان دے نا تو میں بھی انہاں نال دو گلاں کرنا. ہوں کتا یہ کہتا ہے وہ بھائی تسی تو چلے ہو ٹھیک ہے جاؤ مگر میں تانوں دیکھ کے تہاڈا ذکر سن کے میرے اندر بھی وہ چیز پیدا ہوئی ہوں میں بھی اتنے نہیں رہنا چاہتا مینوں بھی نال لے جاؤ مینوں بھی نال لے جاؤ.
تو لوگ کہنے لگے بھائی تو کتا ہے، تیرا کام ہے بھونکنا، تو بھونکے گا اسی بھی پھنس جائیں گے، اسی بھی کسی سائڈ پہ نہیں رہاں گے، لہذا تیری مہربانی تو نہ جا۔ تو کتے نے بڑا پیارا جواب دیتا، کتا کہہ گیا نہ میں بھونکا نہ میں ڈوکا نہ جھوٹا شور مچاوا، سچا رب خلیل اللہ دا جنہیں اپنو گلزار بنایا۔ اور کتا کہتا نہ میں بھونکاں گا نہ ٹوکاں گا، اور خدا کی قسم سچا رب وہی ہے خلیل اللہ کا جنہیں اپنو گلزار بنایا ہے۔ جب انہوں نے یہ گل سنی انہوں نے کہا ٹھیک ہو گیا، آج ہوں ایک غار میں جا کے انہوں نے بنا لی، اتنے 300 سال، اور قرآن اس کا دعا ہے 300 سال اتنے آرام فرما ہوئی۔ اور دیکھو وہ جڑے غار دے وچ پناہ لین والے سن وہ تو رب دی نشانیاں سن، کی سن؟ رب دی نشانی، پر کتا کی سن؟ اور غار دے وچ کتا غار تو باہر جی میں سیکورٹی گارڈ بیٹھا ہوتا ہے، اس کفیت میں چوکے بیٹھا ہوا ہے، مگر 300 سال کا عرصہ گزریا، انہاں نوجوانوں کو پوچھنا ہویا، وہ تو رب دی نشانیاں سن، مگر جڑا کتا دروازے تے بیٹھا ہوئے تھے غار دے اوتے انہوں بھی کچھ نہ ہویا۔ کیوں نہ ہویا؟ کیونکہ ان کی نسبت ہو گئی سی وصفی نفس کمال اللہ جی نظر، ان کی نسبت ہو گئی سی اللہ والے نال، ان کی نسبت تعلق ہو گیا سی انہاں نال جڑا ہر ٹائم رب دی دیدار دے وچ رہندے سن، ہر ٹائم رب نو یاد کرنے وچ رہندے سن۔ اور دیکھو کتے دا ذکر خود رب نے قرآن دے وچ فرمایا سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، کئی لوگ آتے ہیں کہ وہ جڑے ہیں سن اصحاب کہف والے غار والے جڑے بندے سن وہ 3 ہے سن تے چوتھا انہاں دا کتا سی، 3 ہو سن چوتھا کتا، اور کتے دا ذکر نجس سی ناپاک ہی، مگر رب قرآن میں ذکر کر رہے ہیں۔ اور اسی مثال کی سمجھا سے کسی پاس جگہ تو مہمان چاہیے، 4-5 لوگ ہوئے، جو سارے نال کوئی بلی یا کتا کوئی ایسی چیز ہوئے، کدی اسی ذکر خدا نہیں کرتے، اسی نہ ذکر کرنے کہ اسی 5 لوگ آ رہے ہیں، مگر سارے نال کوئی ایسی چیز نہیں، مگر رب نے فرمایا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ 3 بندے ہے سن، مگر چوتھا جڑا سی نا وہ کتا سی۔ آگے فرمایا وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ رَابِعُهُمْ قَلْبُهُمْ سَادِسُهُمْ قَلْبُهُمْ، بعض کہتے ہیں کہ 5 لوگ سن، 5 لوگ سن تو 6واں کتا سی۔ آگے فرمایا رجمًا بالغیب وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَمَانِيُّهُمْ قَلْبُهُمْ، بعض کہتے ہیں کہ 7 لوگ ہے سن، 8واں کتا سی۔ رب کائنات نے کتے کا ذکر 3 دفعہ قرآن میں کیتا، مگر ایک کتا او کتا نہیں ہے، ایک کتا او کتا نہیں ہے، کیونکہ ان کی ہون نسبت اہل اللہ لوگوں نال ہوگی، اللہ والے دے نال ہوگی۔ جب اللہ والے دے نال نسبت ہو جائے رب کتے نو بھی مقام عطا کر دیتا ہے۔ اور اس تو پہلے حضرت بھائی عزیز بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دا تسی واقعہ سن چکے کہ صرف ایک کامل دی نظر ہی پئی، اور اس نظر کے نال اللہ تعالیٰ نے کتے کو فیض عطا کیتا کہ باقی کتے بھی انہاں ادب و احترام کرنا لگ پے۔ ہن دیکھو دوستو اتنے انہاں نال نسبت ہو گئی، کتے کی اللہ لوگوں کے نال نسبت ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے کتے کو یہ مقام عطا کر دیتا۔ تو ذرا سوچو جڑا بندہ ہر ٹائم وہ کتاب پڑھتا ہو، جڑا بندہ ہر ٹائم وہ ذکر کرتا ہو، جڑا بندہ ہر ٹائم وہ نماز پڑھتا ہوئے، ان کی عبادت و بندگی کرتا ہوئے، ان کی تحلیل کرتا ہوئے، جب ان کی نسبت اللہ والے نال ہو جائے گی تو انہوں کی مقام ملے گا انہوں کی۔ اور یہ آیات بڑی خاص آیات ہے، اصحاب کہف دی یہ بڑی خاص آیات۔ اور دیکھو جب کتے کا مقام و مرتبہ اتنا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن سے ذکر کر دیتا، اور اہل اللہ کی نسبت نال، اور اتوں سانو کی پتہ چل رہا ہے کہ جڑے اہل اللہ لوگ ہوتے انہوں کی شان ہی نہیں ہے، کہ انہوں نے شان ہی نہیں ہے۔ اگر انہوں نے نال ایسا جانور کی کوئی بھی چیز تعلق نسبت رکھ لوے تو اللہ تعالیٰ پھر انہوں مقام پہلے جیسا نہیں رکھتا، انہیں تبدیلی لے آتا۔
اگر رب کائنات فرمائے قل ربی اعلم بعدت ما یعلمهم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں دی تعداد جڑی ہے وہ صرف رب ہی جانتا، اور کوئی نہیں جان سکتا کہ انہوں دی تعداد کتنی سی۔ اور دیکھو پھر اور رب کائنات دی نشانیاں سن، اور اتنے آرام فرما سن، مگر جی غار دے وچ انہوں نے پناہ نہیں سی، اس غار دا دروازہ اس طرح سی، سورج جب چڑھتا سی، سورج چڑھتا سی تو روشنی سیدھا غار تے آتی سی، یعنی انہوں نے اتنے آتی سی، اور جب سورج غروب ہوتا سی ادو بھی روشنی انہوں نے اتنے پہنتی سی۔ مگر رب کائنات نے وہ نشانی رکھنے کی خاطر اپنا نظام قدرت کو تبدیل کرتا، فرمایا کہ اے وہ لوگ نے میری خاص لوگ نے ہر ٹائم مینو یاد کرتے رہتے اور میرے قرب خاص میں آ چکے ہیں، اور میرا نظام تبدیل کر دو۔ آپ نے سورج کو فرمایا کہ سورج اور سیدھا نہیں تھوڑے ٹیڑھا ہوتے ہو، یعنی سورج کا اپنا نظام قدرت تبدیل کر دیتا۔ اور جڑے اہل اللہ لوگ ہوندے نے، اہل اللہ لوگ دل کی کیفیت کو جانتے ہیں، ہر چیز کو جانتے ہیں، مگر ساڈا جڑا انہاں دے نال تعلق ہے، شیخانہ مریدانہ، انہاں دے ہاتھاں وچ ہاتھ دے دینا، ہاتھاں دے وچ ہاتھ دے دینا، مقصد کی سی؟ مقصد صرف یہ سی جڑے میرے بندے پٹکے ہوئے نے، جڑے میرے بندے میرے رستے تو اترے ہوئے نے، جڑے میرے بندے میرے قریب قرب دے خاص مدور نے، بس انہاں نوں قریب لانا سی۔ اور دیکھو حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی مجلس میں آپ نے 70 لاکھ یہودیاں کو کلمہ پڑھایا، عیسائیاں کو کلمہ پڑھایا، آپ نے جنہاں کو کلمہ پڑھایا، اور آپ کی مجلس کے وچ اگر کوئی بھی کسی مسلک نال تعلق رکھنے والا آ جاتا سی، صرف آپ کا واز سن کے مسلمان ہو جاتا سی۔ اور آپ کی مجلس کا یہ عالم ہوتا سی کہ جس طرح کی آواز اگلے بندے نے سنائی دے رہی، اس طرح کی آواز پچھلے بندے نو آخر تک جڑا بندہ بیٹھا ہے اس بندے نو سنائی دے رہی ہے۔ اور عوام کنی اس کی ہجوم اس کے 70,000 کا مجمع ہوتا سی۔ آج کل تو لاؤڈ سپیکر آ گئے، مگر 70,000 کے مجمع میں حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یہ مقام سی، آپ کا یہ رتبہ سی کہ او آواز جس طرح پہلے بندے نے سنائی دے رہی اسی طرح آخر والے بندے نے سنائی دے سی۔ اور پھر اتنے ہی نہیں کہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ جیڑا بندہ میرے نال نسبت رکھتا ہے، تعلق رکھتا ہے، میرے ہاتھ سے انہیں بیعت نہیں کی، میرے سلسلے میں نہیں ہے، سلسلے میں نہیں، مگر میرا نام لیتا ہے، میرا ذکر کرتا ہے، میرے نال تعلق رکھتا ہے، میں قیامت والے دن اس بندے کی بخشش فرماؤں۔ آہ اللہ لوگ، آہ اولیاء کرام۔ اور آج اگر پاکستان اس حائی دور میں موجود ہے، امن و قائم دائیں قائم دائیں ہے، اور صرف بدولت کی نہ دی، بدولت ایسی عظیم ہستیاں دی، داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت بابا فرید الدین کنشکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اور ملتان اسی طرح تو مدینہ الاولیاء نہیں کہا جاتا، اولیاء کہا جاتا ہے، مدینہ الاولیاء اس سے وجہ تو کہا جاتا ہے کہ اولیاء کرام تشریف فرما ہے، اولیاء کرام تشریف فرما ہے۔ اور پھر قرآن مجید میں بڑی تفصیل یہ واقعہ کرنے کے بعد ایک دوسرا مضمون رب کائنات نے شروع کیا ہے، وَاسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ۔ پہلا دو رکوع جڑے سورۃ کہف میں ابتدائی دو رکوع، یہ صرف دو رکوع اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف جڑے اچھے کچھ جوان ہیں سن، جڑے رب دے خوف کو ڈرتے، رب دے عذاب کو ڈرتے، کار میں جا کے بنا لے، اور انہوں نے نال کتے دا ذکر کیتا۔ اور دیکھو وہ نوجوان سن، وہ دور سی، وہ عالم سی، انہاں نوجواناں نے رب دے عذاب کو ڈرتے، اور جو بادشاہ دا خوف اوندے تو ڈر کے کہ انہاں دے خوف نہ آ جائے، جا کے کار وچ پناہ لے لی، اور پناہ رب دی لئی، رب نے انہاں اپنی پناہ دے وچ رکھیا۔ تفصیلہ کی عطا کیتا کہ 300 سال یعنی 3 صدیاں گزر گئیاں، 3 صدیاں تک اللہ تعالیٰ نے انہاں نوں اسی طرح قائم رکھیا، اسی طرح حیات رکھیا۔ جدوں اٹھے سن تو انہاں ایک دوسرے کو پوچھتے نہیں کنی دیر آرام کیتا، کوئی کہندا بس چند لمحہ یعنی آدھا گھنٹہ یا 45 منٹ، تو کسی نے کیا 2 گھنٹے، انہوں نے کہا ٹھیک ہو گیا، یہ تو ساری چیز بجا ہے، چلو ہم بھوک لگی ہے کچھ کھا پی لی، بھوک لگی ہے
کچھ کھا پی لی. اگلا کرشمہ دیکھو، جدو انہوں کو جڑے سکے ہے سن وہ سکے لے کے بازار جاندے نے کھانا لین جدو جاندے نے. ہوں ایک تندور تے اما بیٹھی ضعیف ہی انہوں جا کے جدو سکے دینے تو اما ہی لے دی. وہ تو کتوں آئے یہ سکے تو ہوں نہیں چلتے. ہوں کہ اما ہے تو کل کی گل نہیں، صبح کی گل ہے، سکے چلا کے آئے، تسی کہہ رہے ہو سکے نہیں چلتے. وہ فرماندے نے بزرگ کہ میں پھر دیکھا وہ سکے دیکھے 3 صدیاں پرانے سکے. ایک بہت نہایت ہی ضعیف العمر بزرگ ہے سن. جب انہوں کو پوچھا گیا انہوں نے پھر تحقیق کی ہے اس وقت یعنی 300 سال ہو گئے کار کے چلا. دوستو یہ ہوتی ہے. اور جڑا رب دے نال جوڑ جاتا ہے، جڑا اللہ لوگوں دے نال نسبت قائم کر لینا، تعلق بنا لینا، پھر اس نوجوان کو جڑا انہوں نے ہاتھوں میں ہاتھ دے دے، پھر رب کائنات انہوں ہر طرفوں محفوظ رکھتا ہے. اور دیکھو اج اس مادی دور دے بڑے کہتے ہیں نیم حکیم جان کا خطرہ. اگر حکیم کو چلے جائیے حکیم کو، اور آج کل جگہ جگہ تے حکیم بیٹھے ہیں، صرف جان کا خطرہ ہوتا ہے انسان. مگر اگے کی فرمانے نیم ملا ایمان کا خطرہ. ملا ایسی چیز ہے کہ انہوں تو ایمان ڈول جاتا ہے، جان جاندی ہے تو جاوے پرواہ نہیں انسان ہو. اگر ایمان چلا گیا ہے پھر انسان کو احتیاط ہونا چاہیے. پھر سمجھ لو جب ایمان چلا گیا ہوگا اس دنیا لئی ہوتی ذلت ہے اور آخرت لئی بھی ہوتی ذلت ہے. ایمان مستحکم کس طرح ہوئے گا، ایمان مضبوط کس طرح ہوئے گا، ایمان کو تقویت کس طرح ملے گی، ایمان کو مضبوط کس طرح ملے گی، ایمان کو پانی کس طرح ملے گا. جب اسی قرآن پہ عمل کریں گے، قرآن کو پڑھیں گے، حدیث پہ عمل کریں گے، حدیث کو پڑھیں گے، اللہ لوگوں کا نال ساری نسبت ہو جائے گی. اور نسبت کے بعد سارے ایمان کو مضبوطی مل جائے گی، سارے ایمان کو مضبوطی مل جائے گی. مگر وہ ہوئے کامل، وہ کامل ہوئے. اگر کامل ہوئے گا پھر تو اس طرح تو بچا کے رکھے گا. اگر کامل نہیں ہوئے گا پھر میم ملا ایمان کا خطرہ، پھر تھوڑا ایمان کا بھی خطرہ ہوئے گا، تھوڑی ہر چیز کا خطرہ ہوئے گا. اور جب ایمان ہی ختم ہو گیا پھر ہر چیز فنا ہو جائے گی. دوستو پیغام یہ کہ کوشش ہمیں کرنی چاہیے اہل اللہ لوگوں نے نام تعلق بنائی، نسبت رکھی. اور خود قرآن اس گل کو فرما ہے کہ میرے انہاں لوگوں نے نال جوڑ جاؤ جڑا ہر لمحہ ہر گھڑی رات دن رب کرتے رہتے، رب نو یاد کرتے رہتے، اور صرف اس مولا دے مکھڑے دے منتظر ہوتے. جب دیدار ہوتا ہے پھر نظر نہیں ہٹاندے. انہاں لوگوں کو دنیا کی ضرورت نہیں، اگر ضرورت ہے تو صرف رب دے دیدار کی ضرورت ہے، رب دے دیدار کی ضرورت ہے. سانو قرآن پڑھنا چاہیے. قرآن کو ترجمے نہ پڑھو. دوستو ایک گھر جا کے سورۃ کاف چوک کے پڑھیا جی کہ رب نے قرآن میں کس طرح انہاں لوگوں کا ذکر کیا، انہاں لوگوں نے نال جنہاں دی نسبت ہوئی ہے انہاں دا ذکر کس طرح کیتا ہے، پھر انہاں نے بطور نشانی کس طرح بنائی. صرف رب نے یہ واقعہ اگر بیان کیتا ہے، دسیا ہے، صرف اپنی امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرنے، امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیغام دینے لی. کیا میرے بندو تسی بھی اس طرح ہو جاؤ. جب تسی اس طرح ہو جاؤ گے تو پھر تواڈے نال بھی جڑی نسبت ہوئی گی میں بھی ان کی نشانی بنا دوں. اللہ تعالیٰ سامان اللہ وغیرہ اللہ وغیرہ توفیق عطا فرمائے. رب کائنات حضور کا نبی کا سلام احترام کرنے توفیق عطا فرمائے.